السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق ہیں اور ہم سب کے مالک ہیں۔ وہ آقا ہے تو ہم غلام ہیں، وہ معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں اور ہم لینے والے ہیں، وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں، وہ اعلیٰ ہیں اور ہم ادنا ہیں، وہ خالق ہیں اور ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے خالق ہیں اور کائنات میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کے خالق ہیں۔ آسمانوں کے بھی خالق وہی ہیں، زمین کے بھی خالق وہی ہیں، سمندروں کے بھی خالق وہی ہیں، دریاؤں کے خالق بھی وہی ہیں، سورج اور چاند کے خالق بھی وہی ہیں، دن و رات کے خالق بھی وہی ہیں۔ دنیا میں جتنے جاندار اور بے جان ہیں ان تمام کے خالق بھی وہی ہیں، جن و انس کے خالق بھی وہی ہیں۔ پوری کائنات میں انہی کی بادشاہت چلتی ہے اور انہی کی قدرت کا ڈنکا چلتا ہے، انہی کی قدرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں دنیا کے نظام کو ایسے چلاتے ہیں، ان کے نظام کے چلانے میں کوئی ان کا مددگار اور معاون نہیں ہے، ان کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ان کا ساجی ہے، نہ کوئی ان کا ساتھی ہے، نہ کوئی ان جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، آقا بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو انہی سے مانگنے کا حکم دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں، میرے علاوہ تمہاری ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونے سے پہلے تم
تم خوش نہیں تھے، لیکن ایک معمولی قطرے کے ذریعے سے میں نے تمہیں اتنا خوبصورت وجود عطا کیا، اور ایسا خوبصورت وجود میں نے تمہیں عطا کیا کہ پوری کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور خوبصورت، سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو ہم اور آپ ہیں، اور ہم اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے معمولی نطفے کے ذریعے سے، معمولی قطرے کے ذریعے سے، بے حیثیت قطرے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحیثیت ہم کو بنایا، اور ایسی باحیثیت ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنائی ہے کہ پوری مخلوقات وہ سب ہماری خدمت کے لیے، چاند ہماری خدمت کے لیے ہے، سورج ہماری خدمت کے لیے ہے، زمین کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ سب کی سب ہماری اپنی خدمت کے لیے ہے، سمندر کا نظام ہمارے لیے چلایا گیا، ہواؤں کا نظام ہمارے لیے بنایا گیا، درختوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے بنائی گئی، اور اس کے ذریعے سے جو پھل آتے ہیں وہ سب ہمارے لیے بنائے گئے۔ تو انسان کو ایسی مبارک ہستی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی، اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ یہ ساری مخلوقات تو ہم نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے ہم نے پیدا کی ہے، لیکن اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں کوئی چیز کا مطالبہ ہے، کوئی چیز اگر تمہیں چاہیے تو وہ ہم سے مانگو، کیونکہ فی نفسی ہی ان ساری چیزوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے سکے، دینے والی طاقت تو ہماری ہے، مطالبہ تم ہم سے کرو، درخواست تو ہم سے کرو، تمہارے مطالبات کو اور تمہاری ضرورتوں کو پورے کرنے والی ذات ہماری ہے، اور جب تم مانگیں گے تو تمہیں دینے سے ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالق ہیں، اور ہم ایسے خزانوں کے مالک ہیں کہ جن خزانوں کے اندر دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی۔ مخلوق کے خزانوں میں دینے سے خزانے کم ہوتے ہیں، اور خالق کے خزانوں میں سے دینے سے ان خزانوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ مثال دینے والوں نے مثال دی کہ اگر دنیا کا ہر شخص آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری وقت تک پیدا ہونے والا اپنی زبان سے جتنا مانگ سکتا تھا مانگ لے، اور اپنی علمی صلاحیت اور تحریری صلاحیت کے ذریعے سے جو کچھ مانگنا تھا مانگ لے، اور اس کے بعد مانگتے مانگتے اس کا قلم ٹوٹ جائے اور اس کی زبان تھک جائے، اب اس کے بعد پھر وہ ذہن و دماغ کے ذریعے سے مانگنے لگ جائے، اور ذہن و دماغ ایک وقت پہ جانے کے بعد رک جائے، اور پھر اخیر میں وہ اپنے دل کا استعمال کرے اور دل کی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پوری خواہشات کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری فرد کو دے دے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جتنی کہ سمندر میں ایک چڑیا کے چونچ ڈالنے کے بعد پانی نکالنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خزانے، لیکن سوال اللہ سے کرنا ہے، دست سوال اللہ سے کرنا ہے، مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگوں کو پورے کرنے والا ہوں، مجھ سے مطالبہ کرو، تمہارے مطالبات کو پورے کرنے والا میں ہوں، اس لیے کہ سب چیزوں کی طاقت اور سب چیزوں کی قدرت میرے پاس ہے، سارے خزانے میرے پاس ہیں، تم مجھ ہی سے مانگو، میں تم کو دینے والا ہوں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ حکم دیا ہے، کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پیش آتی ہے مجھ سے مانگو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ ہی سے مانگو، مجھ ہی سے دعا کرو، میں تمہاری مانگوں کو بھی پورا کروں گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی پورا کروں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مصیبت میں مانگو، راحت میں بھی مانگو۔ مصیبت کی گھڑیاں اگر آتی ہیں تب بھی اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، راحت کے اگر مواقع آتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے یہ ایک شکوہ کیا ہے کہ بندوں کا عجیب معاملہ ہے، جب خوشی کا اور راحت کا موقع آتا ہے تو مجھ سے جڑتے نہیں ہیں، مجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں،
اور جب مصیبت کا موقع آتا ہے تو دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جب ان سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر میرے در پہ آتے ہیں۔ بندے کی یہ بندگی نہیں ہے، بندے کی حقیقی بندگی ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ ہی سے مانگے اور مصیبت کے موقع پر بھی اللہ ہی سے مانگے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس تیور کو، ان لوگوں کے اس انداز کو بتایا ہے، جب مصیبت کے موقع پر آتے ہیں تو اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے، پریشان حال کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریشان حال کی دعاؤں کو سننے والے بھی ہم ہی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کیسے بندے ہیں، ان کا کیسا معاملہ ہے، کیسا طرز عمل ہے۔ ان بندوں کے طرز عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جب سمندر میں سفر کرتے ہیں اور کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی کشتیاں مصیبت کے جو ہے راستے پر پہنچ جاتی ہیں، اور گھروں میں جب کشتیاں پہنچ جاتی ہیں، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے موت کے، موت ان کے سامنے رقص کر رہی ہوتی ہے، اس نازک موقع پر وہ ہم کو پکارتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جو ہے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے سمندر میں ہو ہم سننے والے ہیں، خشکی میں ہو ہم ہی سننے والے ہیں، فضا میں ہو تو بھی ہم سننے والے ہیں، مجمع میں ہو تو بھی ہم سننے والے ہیں، تنہائی میں ہو تو بھی ہم سننے والے ہیں، زبان سے کہو تو بھی ہم سننے والے ہیں، دل کی آواز سے کہو تو ہم بھی سننے والے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم انہیں تری سے، سمندر سے بحفاظت خشکی کی طرف لے آتے ہیں، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ نے عجیب جملہ استعمال کیا، اچانک وہ جو شرک کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے جو انہیں نجات دی ہے اور ہم نے وہ مصیبت سے انہیں نکالا ہے، پھر ہم سے جو بے توجہ ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بندوں سے یہ شکایت کی اللہ نے اور فرمایا کہ یہ بندگی نہیں ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے، اور ضرورت ختم ہو گئی، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بندوں کی، اس کائنات کی رتی برابر، ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کائنات نہ بناتا تو اللہ کی شان کو کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیگر مخلوقات کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کو پیدا نہ کرتا تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اگر سارے انسان مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے اور اللہ نے اگر انہیں دنیا جیسی عمر عطا فرمائے اور وہ پوری عمر سجدے میں گزار دے، تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا برابر اگر ہر انسان کو آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے اگر وہ سرکشی پر اتر آئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اتنے لمبے عرصے تک، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کبھی واقع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے رب سے رجوع ہو، مانگے تو اپنے رب سے مانگے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے اس پر خوش ہو جائے، اس کا شکر بجا لے۔ اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہ دے، اگرچہ کہ دعا قبول ہوتی ہے اور مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن مصلحت کا تقاضا بھی ہے، کبھی فوراً دیتے ہیں، کبھی کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں، اور کبھی دنیا میں دیتے ہیں اور کبھی آخرت میں دیتے ہیں، لیکن دیتے ضرور ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو، تو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں۔ جب اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قول سے پھرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بے وفائی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات وعدہ وفا کرنے والی ہے، اور اللہ جب کسی بات کے بارے میں تہیہ کر لیتے ہیں تو اللہ کو اس ارادے سے ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے دعا کریں گے میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے اور کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کبھی فوراً دے دی جاتی ہے چیز اور کبھی ایک وقت کے بعد دی جاتی ہے، کبھی موت سے پہلے دی جاتی ہے اور کبھی موت کے بعد دی جاتی ہے۔ بندے کو اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی مصلحتوں سے ہر بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔
جیسے معصوم بچہ بڑوں کی مصلحت سے واقف نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح بندوں کا حال بھی ہے کہ اللہ کی مصلحت سے ہر بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔ راضی برضا رہنا یہ بندوں کی بندگی ہے۔ اے اللہ، ایک چیز کی ضرورت پیش آئی تھی، میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مطالبات کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب ضرورت دینے کی ہے یا نہیں ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر میرے حق میں مفید ہے تو آپ دے دیجیے، اور اگر میرے حق میں اس وقت مفید نہیں ہے تو جب مفید سمجھتے ہیں تب دیجیے۔ اگر دنیا میں مفید نہیں ہے تو اے اللہ آخرت میں تو آپ دینے ہی والے ہیں، کیونکہ آپ اپنے وعدے سے کرنے والے نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندے کو اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی نظر آئیں گی، اور فرشتے اس سے کہیں گے یہ دنیاوی اعمال کا جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ نیکیاں۔ تو وہ بندہ اسے دیکھ کر یہ درخواست کرے گا کہ شاید یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہو سکتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ یہ اتنی جو نیکیاں ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ایسے اعمال کرنے والا نہیں تھا، پھر یہ میرے نام اعمال میں کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا یہ تمہارا ہی ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس نے جس وقت میں جو دعا کی تھی اور وہ دعا بظاہر دنیا میں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی، وہ ساری دعاؤں کو اس کے سامنے کریں گے اور بتائیں گے فلاں موقع پر آپ نے دعا کی تھی اور بظاہر وہ دعا قبول نہ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تبارک فرمائے گی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں دنیا میں نہ دیا جائے، لیکن ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا اور اس کا بدلہ آخرت کو اٹھا کے رکھا تھا اور یہ اس کا اجر ہے۔ ایسی ساری دعاؤں کو پیش کریں گے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو پہاڑوں جیسی تمہاری نیکیاں تمہارے سامنے ہیں، اس موقع پر بندہ یہ خواہش کا اظہار کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، پورا بدلہ اگر آخرت میں مل گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، اس لیے مانگنا ہے امید کے ساتھ اور مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے مایوس نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کے ہر فیصلے سے خوش ہوتے ہیں اور راضی برضا رہتے ہیں۔ لیکن مانگنا بھی ہے تو مانگنے کے طریقے اور سلیقے سے مانگنا ہے۔ ہم کن سے مانگ رہے ہیں اور کس ہستی کے سامنے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور کس ہستی سے ہم درخواست کر رہے ہیں، اس کے آداب کو بھی لحاظ ضروری ہے۔ دنیا میں جو عہدے دار ہیں ان سے مانگنے کا سب کا انداز الگ الگ ہے، سب سے مانگنے کا انداز الگ الگ ہے۔ تھوڑی حیثیت والے شخص سے الگ انداز سے مانگا جاتا ہے، اس سے بڑی حیثیت والے سے الگ انداز سے مانگا جاتا ہے، اس سے بڑی حیثیت والے سے الگ انداز سے مانا جاتا ہے، اور ایک بڑی ہستی ہے اس سے الگ انداز سے مانگا جاتا ہے۔ یہ اس ہستی سے ہم مانگ رہے ہیں جو ساری ہستیوں سے بڑی ہستی ہے، اس کے ادب کا لحاظ تو ضروری ہے، اور اگر اس ادب کا لحاظ نہ کیا گیا تو پھر جو آپ کی دعا ہے وہ دعا قبول نہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ کیوں؟ یہ آداب کا لحاظ بندے کے لیے ضروری ہے، اور وہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں کہ سب سے بڑی ہستی سے اگر مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے، اور دل کی ان گہرائیوں کے ساتھ جب آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی پکار کو سنتا تو ہے اور اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور جو مانگے ہیں وہ بھی آپ کو عنایت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو دعائیں فرمائی ہیں احادیث میں موجود ہیں، وہ ایک موقع پر قحط نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، قحط سالی کا دور آ گیا ہے، چارے کے لیے، کھانے کے لیے، غلے کے لیے، اناج کے لیے جانور بھی اور انسان بھی پریشان، بارش نہیں ہو رہی ہے، جمعہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ تقریر فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات آپ دیکھ رہے ہیں، قحط سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بادلوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو جائے اور یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جو ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، ابھی آپ دعا کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں گرے تھے، بادل گرتے ہوئے نظر آئے، اور صحابہ کرام نماز پڑھ کے ابھی باہر نکلے تھے کہ زوردار بارش ہوئی اور بھیگتے ہوئے صحابہ اپنے گھر میں، اور لگاتار ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور بھی دوسرا جمعہ آیا، پھر آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ خطبہ دے رہے تھے، پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ساری زمین گیلی ہو گئی ہے، اور بعض کے مکانات جو بوسیدہ ہیں، تو مکانات گر بھی رہے ہیں، اور جانور بھی پریشان ہو رہے ہیں، انسان بھی پریشان ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ دعا فرمائیے تاکہ یہ بارش تھم جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پھر ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ سورج نمودار اور اس کی روشنی مسجد نبوی کے چھت کے ان سانوں کے اندر سے اندر آنے لگی، اور صحابہ جب گھر گئے تو دھوپ کی روشنی کے اندر اور دھوپ کے ساتھ باہر ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اور یہی دعا آپ نے صحابہ کو سکھلائی تھی، حضرات صحابہ بھی دعا کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک خاتون دعا کرتی تھی تو اس وقت اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر سنتے تھے اور اس کا فوراً جواب عنایت فرماتے تھے۔ پارے 28 کی ابتدائی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اسی مبارک خاتون کا ذکر ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ وہ خاتون ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر نے اپنی بیوی کو زمانے جاہلیت کے اعتبار سے اسی طریقے پر طلاق دی تھی۔ زمانے جاہلیت میں جو طلاق کا طریقہ تھا، انتی علیہ کظہری امی، اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے وہی جملہ استعمال کیا، انتی علیہ کظہری امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، طلاق واقع ہو گئی۔ شادی ہو گئی، کافی عرصہ ہوا تھا، بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، وہ اپنے اپنے گھر کے ہو گئے، اور یہ بھی خاتون بوڑھی ہونے لگ گئی۔ اب اس موقع پر طلاق ہوئی تو جائے تو کہاں جائے، بچے بڑے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے گھر سے لگ گئے، اور یہ خاتون بھی جو بوڑھی ہو گئی ہے، ایسا نہیں کہ طلاق کے بعد عدت کے ایام گزر جائے، کوئی اور آدمی شادی کا پیغام بھیجے، یہ عمر بھی باقی نہیں ہے، تو اب جائے تو کہاں، ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے، یہ خود بوڑھی ہو گئی تو ماں باپ کہاں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ مبارک خاتون، اور آ کے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو حل نکالی میرا، اس عمر میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، غصے میں دی ہے اور کسی بھی حالت میں دی ہے، لیکن اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کچھ تو راستہ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب طلاق ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے، وہ حکم ابھی باقی ہے، ابھی کوئی نیا حکم نہیں آیا، اللہ کا فرمان نہیں آیا، تو نبی کیا کر سکتے ہیں؟ نبی بھی اللہ کے حکم کے پابند ہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا، ابھی تک یہ حکم باقی ہے تو باقی ہے، طلاق باقی ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ خاتون کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب جائے تو کہاں جائے، اس نے پھر مطالبہ کیا رسول اللہ کچھ نکالی، پھر مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، طلاق ہوئی ہے تو۔ وہ خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ گفتگو کے دوران ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہونے لگی، وہ آپ سے بار بار مطالبہ کر رہی تھی، وہ خاتون یا رسول اللہ کچھ تو حل نکالی، یا رسول اللہ کچھ تو حل نکالی، آخر کہوں تو میں کیا کروں، اور آپ کا جواب بھی صحیح تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم آئے گا تو کچھ ہوگا، لیکن ابھی تو حکم باقی ہے۔ ان کی آواز، خاتون کی آواز بلند ہونے لگی، ابھی یہ خاتون پلٹی بھی نہیں تھی، اور پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں سن رہے میں اپنی شکایت اپنے اللہ سے کروں، اور دل میں اس خاتون نے اللہ سے شکایت کی، ابھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل، جبرائیل آئے اور یہ آیت اتارے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خاتون آپ کے گھر میں آئی تھی اور آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی، وہ تو فرش پر کر رہی تھی، لیکن عرش پر اس کے رب نے بات کو سن لیا اور ان کا حل بھی نکالا، وہ آپ سے تیز تیز گفتگو کر رہی تھی، اس کا حل نکال دیا، اللہ نے حل نکالا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون کو, مبارک خاتون کو بلاؤ, اور بلا کے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری عرش پہ سن لی اور تمہاری وجہ سے قیامت تک کے لیے قانون بدل گیا. یہ وہ مبارک ہستی کہ جس نے زمین پر اللہ کو پکارا اور اللہ نے آسمان پر اس خاتون کی بات کو سنا اور پھر فیصلہ بھی ایسے فرمایا قیامت تک کے لیے قانون بدل گیا, زہار کا قانون ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ تو اور بھی بوڑھی ہو گئی تھی اس وقت, قافلے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور یہ بوڑھی خاتون آئی, آپ سے گفتگو کرنے لگی, کچھ نصیحتیں کرنے لگی, کچھ باتیں کرنے لگی. اب کافی دیر تک کھڑے ہو کے سماعت کرنے لگے, کافی دیر ہو گئی اور پورا قافلہ ساتھ تھا. جب وہ خاتون چلی گئی تو پھر آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ اب آگے چلے. تو کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا اے امیر المومنین یہ کون بوڑھی خاتون ہے جو آپ کو راستے میں روک لیا اور آپ سے گفتگو کرنے لگے اور اتنی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کی بات سماعت کر رہے تھے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بعد میں مل لینا, گھر پہ آ کے مل لینا اور مختصر بات کر لینا, بات سنی اور چھوڑ دیے. لیکن اتنا طویل وقت آپ نے گزارا اور بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی. کون؟ آپ نے فرمایا جانتے نہیں یہ وہ مبارک خاتون ہے خولہ بنت ثعلبہ کہ جن کی بات اللہ نے عرش پر سنی, کیا اس کی بات عمر نہیں سن سکتا؟ اور اس کے بعد فرمایا یہ اتنا وقت تو اس نے سنانے میں لگایا, اگر اور بھی وقت لگاتا جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتی عمر اس کی بات کو چھوڑ کر یہاں سے آگے نہیں بڑھتا. یہ مبارک خاتون ہے اور ایسی کئی خواتین ہیں اور ایسے کئی مرد ہیں اور ایسے پرہیزگار افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کے مانگوں کو پورا کیا. تو اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے, لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ مانگنا ہے. اور انسان کی ضرورتیں تو مرنے تک باقی ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے نیاز ہوں, ہر شخص نیاز مند ہے, لیکن اللہ سے یہ تو دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے. کیوں؟ آپ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب دے کر یہ احسان جتاتے ہیں, لیکن آپ دے کر خوش ہوتے ہیں, آپ دے کر خوش ہوتے ہیں اور جتنا مانگیں گے اتنا خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے لوگ دینے والے دے کر ایک وقت آتا ہے تھک جاتے ہیں اور آپ اتنا دیتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, وہاں تک آپ اسے دیتے رہتے ہیں. اس لیے انسان کی ضرورت کب تک ہے؟ مرنے تک باقی ہے. جب تک انسان زندہ ہے ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص کی ضرورت پورے کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ہر موقع پر, ہر وقت میں اور ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو بھی لگانا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس نیت سے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہم محتاج ہیں آپ کے اور آپ سخی و داتا ہیں, آپ ہی دینے والے ہیں, ہم آپ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے نہیں. اور جب ہم آپ ہی سے مانگیں گے تو آپ ہی ہمیں عطا فرمائیے. اس اور کے ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کے ساتھ مجھے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو پوری امید ہے اور آپ نے ہی یہ بات سکھلائی ہے کہ یقین کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ مانگے. جب بندہ یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے بھی ہیں اور اس کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں. اللہ تبارک سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنے والا بنائے اور اللہ ہی سے مطالبہ کرنے والا بنائے اور بڑے صدق دل کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہر وقت ہر لمحہ اللہ ہی سے مانگنا ہم کو جو ہے آ جائے تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ کو درست کرتے ہوئے سنتے ہیں.